نبیوں کے ماننے والوں کو جب بھی کوئی مشکل یا تکلیف یا کوئی حاجت ہوتی تو وہ اپنے نبی کی بارگاہ میں پہنچتے تھے. جن سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ اکٹھی ہو کر اپنے نبی کی بارگاہ میں چلی گئی. جن سی ان کے دربار میں حاضر ہوئی اور پانی کے لیے دعا کی، جو سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 60 کے اندر آپ لوگ پہلے بھی پڑھ رہے ہیں اگر آپ لوگ درس قرآن سنتے ہیں. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے فرمایا اس پتھر پر اپنا عصا مارو. تو معلوم یہ ہوا کہ لوگوں کا عقیدہ تھا کہ نبی آئے ہی مشکل کشائی کے لیے اور حاجت روائی کے لیے، اسی لیے وہ اپنے ہادی اپنے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے اور ان کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے، اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے یا ملے گا وہ نبی کے صدقے سے ملے گا اور نبی کے وسیلے سے ملے گا. اسی لیے وہ خوان کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں چلے گئے اور وہ پانی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں چلے گئے. جون سے تو یہ تو پہلی امتوں کا بھی طریقہ یہی تھا. جون سے تو جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا، کوئی مصیبت ان پر نازل ہوتی تو اپنے نبی کے دربار میں حاضر ہو جاتے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے تو وہ مشکل فوراً حل ہو جاتی. مگر آج کل بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ الیاذ باللہ، وہ کہتے ہیں کہ نبی اور ولی کچھ بھی نہیں کر سکتے، نبی اور ولی کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو افسوس ایسے لوگوں کے اوپر، یا ایسے جو بظاہر کہلانے والے امتی ہیں جو ان سے ہیں، وہ یہ تو مانتے ہیں کہ آپ ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں تو شفا ملے گی، آپ حکیم کے پاس چلے جائیں تو شفا ملے گی، آپ وکیل کے پاس چلے جائیں تو وکیل آپ کی ایڈوکیٹ جو ہے مشکل حل کر دے گا، آپ کسی دفتر میں کسی افسر کے پاس چلے جائیں تو افسران کے پاس جو اختیارات ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو اس مشکل میں سے نکال دے گا. مگر جس کو اللہ رب العالمین نے بالمومنین رؤوف الرحیم بنا کر بھیجا ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ پھر یہ وہ لوگ ہیں جن کو کل قیامت والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بھی امید نہیں رکھنی چاہیے.